السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ہیلتھ فار آل. آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا. وہ ہے سیلف میڈیکیشن. سیلف میڈیکیشن یعنی اکثر لوگ خود علاج کرتے ہیں، بیماریوں کا خود ہی علاج کرتے ہیں اور دوا فارمیسی سے خرید کے کھاتے ہیں. تو کئی لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ایک بار جب ڈاکٹر کسی بیماری کے لیے اگر دوا پرسکرائب کرتا ہے یا پھر کسی فارمیسسٹ سے پوچھ کے کھانا، یہ کتنا خطرناک عمل ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. تو آ جائیے کہ سیلف میڈیکیشن یعنی خود علاج کرنا ایک خطرناک عمل ہے. آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے کوئی دوائی آپ کو پرسکرائب کیا ہے اور پھر دوبارہ کبھی آپ کو کنڈیشن دوبارہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہی دوا خرید کے کھاتے ہیں، یا پھر بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کر یا خود سے دوا خریدتے ہیں یا پھر فارمیسسٹ کے پاس جا کر دوا. یہ عمل اکثر ایشین کنٹریز جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو ایسے ممالک میں بہت کامن ہے. تو اب آ جائیے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ دوا تو دوا ہی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے ہمیں فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ جو علاج کی جو ترتیب ہوتی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، جب وہ اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس بیماری کے لیے اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، چاہے وہ اینٹی بائیوٹک رہے یا جو بھی دوا رہے. معمولی سا اگر بھی کمپلیکس بھی رہے تو اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. اب یہ اندازہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دوا کی جو تفصیلات ہوتے ہیں اس میں ضرور یہ بات لکھی رہتی کہ یہ دوا اتنے گرام پر کے جی کے حساب سے دی جاتی، یعنی اس میں 1 گرام دوا اگر پر کے جی کے حساب سے اگر لکھا گیا ہے تو اس کا اندازہ یہ رہتا کہ اتنے گرام اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے ویٹ کے حساب سے. تو آپ جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں، تو کچھ تو میڈیکل سینٹرز یا کلینکس میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ مریض کا پہلے سے وزن دیکھا جاتا ہے اور پھر بلڈ پریشر دیکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں. تو وزن جو دیکھا جاتا ہے اس کی ایک لاجک ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک آسانی ہوتی ہے کہ یہ جو مریض میرے پاس آیا ہے وہ اتنے کے جی اس کا وزن ہے پر کے جی کے حساب سے. عام طور سے آپ دیکھیے کہ پر کے جی کے حساب سے لکھا رہتا ہے سارے فارماسیوٹیکل کمبینیشنز میں جو ریکوائرمنٹ رہتا ہے پیشنٹ کے لیے. تو جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ ایک اندازہ لگاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کا ویٹ کے ساتھ ہے نا، ایک اندازہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس آدمی کا اگر 1 گرام پر کے جی کے حساب سے ہے تو اگر مثال کے طور پہ اس کا وزن 40 کے جی ہے، ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ 40 کے جی یا 50 کے جی ہے اس کا وزن ایک پیشنٹ کا. اب
اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی 1 گرام مینس تو جو ریکوائرمنٹ رہے گا اس کا 50 گرامس رہے گا. مثال کے اس میں 50 ملی گرام نا سوری میں گرام میں بتا رہا ہوں میں آپ کو پر ملی گرام پر کے جی ہوتا ہے, ناٹ گرامس, آئی ایم سوری, پر ملی گرام پر کے جی کے حساب سے. اب 1 ملی گرام میں 50 ملی گرام کی اس کی پوٹینسی کی دوا اس کو دینا ہے. تو جب ڈاکٹر کے ذہن میں یہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو 24 آورس میں اس کو کتنے ملی گرام دوا کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے دوا کو پرسکرائب کیا جاتا ہے, چاہے وہ اینٹی بائیوٹک رہے یا کوئی. اچھا, اس میں عام طور سے یہ جو اندازہ ہوتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ایکچوئل دیکھا جائے تو یہ ایک اسٹیمیشن, ایک کیلکولیٹڈ فگر ہوتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے باڈی کے اندر اس کو کتنا ریکوائرمنٹ ہے. سپوز میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ 500 ملی گرام کے عام طور سے بی کمپلیکس کیپسولز ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ گیا کہ مجھے کمزوری کے لیے دوا چاہیے, ویکنیس ہو رہا ہے, یا ڈاکٹر نے یہ محسوس کیا کہ اس کو بی کمپلیکس کی شدید ڈیفیشینسی ہو رہی ہے. اب ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈیفیشینسی ہے, اس کے لیے اس کو جو باڈی کا ریکوائرمنٹ ہے یہ نہیں پتا ہے ابھی, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 500 ملی گرام روزانہ آپ ہے نا 1 کیپسول کھانا چاہیے. اب جب 500 ملی گرام, لیکن آپ کا اس وقت کا جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے بی کمپلیکس کا آپ کو چاہیے 350 ملی گرام. اب ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کہ 500 ملی گرام, چونکہ کیپیسٹی 500 کی اویلیبل ہوتی ہے مارکیٹ میں, 500 ملی گرام آپ لے لیں, اور آپ کا ریکوائرمنٹ ہے 350 ملی گرام. تو اب 150 ملی گرام جو دوا ہے وہ آپ کے جسم میں نہیں رہے گی. جو 150 ملی گرام 150 ملی گرام دوا جو آپ کے باڈی میں ایکسٹرا جا رہی ہے, وہ دوا ہمارے ایک پروسیس کے ذریعے سے انسان کے ڈائریکٹ وہ دوا جو ہے کڈنیز کے طرف ٹرانسفر کی جاتی ہے, کیونکہ وہ باڈی میں نہیں رہتی. جو اگر کیمیکل باڈی میں رہے گا تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں, جو کہ باڈی کے ایک پروسیس کے تحت کڈنیز. اب وہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ بی کمپلیکس کی دوا لیتے ہیں تو آپ کو صبح کا جو یورین ہے وہ اسمیل کے ساتھ شدید یلو کلر کا آئے گا. اب کیوں آ رہا ہے یلو کلر کا یورین؟ چونکہ آپ کا ریکوائرمنٹ مثال کے طور پہ 350 ملی گرام تھا اس وقت پہ جب آپ دوا کھائیں, اور 150 ملی گرام جو باقی رہ گیا ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے آپ کو باہر خارج کر دیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل الفاظ میں رینل تھریشولڈ کا نام دیا جاتا ہے. رینل تھریشولڈ ایک پروسیس ہے کڈنیز کا جس کے ذریعے سے آپ کی جو بقیہ جو دوا ہے وہ آپ کے پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو رہی. ایک بار آپ نے کیا اور یہ ہو گیا, پھر دوسری بار آپ دیا پروسیس میں. اب یہ تو میں نے آپ کو مثال دیا ہے بی کمپلیکس کا. اب آ جائیے آپ دوسرے دوائیں اسی طرح سے. اگر آپ خود سے لے رہے ہیں, جا کے ڈاکٹر کیلکولیٹ کر کے نہیں دے رہا ہے, آپ گئے فارمیسسٹ, کیونکہ فارمیسسٹ کو آپ پتہ نہیں, فارمیسسٹ کو اتنا پتہ رہتا کہ کمبینیشن اس چیز کے لیے ہے اور وہ اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے دوا, اور آپ نے 1000 ملی گرام صبح اور 1000 ملی گرام شام کی آپ اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں جو کہ خطرناک چیز ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی آپ کی باڈی میں. چونکہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک اس بیکٹیریاز کے لیے ہے, یہ اینٹی بائیوٹک اس ٹائپ کے بیکٹیریاز کے لیے ہے. تو یہ اپنے یعنی پیشنٹ کے وزن کے حساب سے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ میکزیمم جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے, یعنی زیادہ نقصان نہیں پہنچائے. تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو باڈی پروسیس کے ذریعے سے وہ مینیج کیا جاتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ
خرید کے کھاتے ہیں اور فارمیسسٹ آپ کو دے دیتا ہے، یا آپ اپنے طور پہ جا کے خریدتے ہیں، 1000 ملی گرام صبح کھا رہے ہیں، 1000 ملی گرام شام میں کھا رہے ہیں، جبکہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے آپ کو. پھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بخار وغیرہ جو بھی آپ کی شکایتیں وہ برقرار ہیں. تو اب یہ جو آپ نے 2000 ملی گرام کھائیں یہ کہاں گیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہاں گیا، جب اگر آپ کی باڈی میں اگر آپ کے مرض کو دور نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ دوا کہاں گئی؟ تو یہ دوا ساری آپ کے کڈنیز کے طرف ٹرانسفر کی جاتی ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے سے آپ کو خارج کر دی جاتی ہے رینٹیچول پروسیس کے ذریعے سے. ایک بار آپ نے کیا، 2 بار کیا، 3 بار، اب آپ نے عادی بنا لی اپنے آپ کو کہ دوائیں آپ خریدتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے ایڈوائس کے اور آپ کھاتے ہیں. تو آگے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب کسی چیز کو آپ ایکسٹرا برڈن ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آپ یعنی آپ کی اپنی زندگی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک اپنی کار کو اگر زیادہ برڈن ڈالتے ہیں، زیادہ یہ کرتے ہیں، تو اس کے موٹر پہ افیکٹ ہوتا ہے اور ٹیکنیکلی وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کی باڈی میں جب آپ غیر ضروری چیزیں کڈنیز کو بھجاتے تو پھر اس سے ہے نا آگے جا کے کڈنیز کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور رینل فیلیور کے طرف چلے جاتا ہے انسان. چونکہ آج کل آپ دیکھیے کہ میجارٹی کیسز آ رہے ہیں، اکثر آپ کو ہاسپٹل میں نظر آئیں گے، وہ ہے گردے فیل ہو گئے، گردوں کی خرابی ہے. تو یہ وجوہات اس کے یہی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے طور پر دوائیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کڈنیز خراب ہو جاتا ہے. اور صرف کڈنیز نہیں بلکہ ان کا اثر لیور پر بھی ہو سکتا ہے، لیور فیلیور بھی ہو سکتا ہے، چونکہ پروسیس ہوتا ہے سارا، اس میں بھی ہے نا کیمیکلز جاتے ہیں. تو اس سے ہے نا تو یہ نقصانات کو اگر آپ نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر دوا کھانا چھوڑ دیں اور اپنے باڈی کے اعضاء کو بچائیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ملٹیپل آرگن فیلیور اگر ہو جائے انسان کو تو پھر انسان کی فوراً طور پر ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی بھی بہانے سے. تو کوشش کریں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی ایڈوائس کے تحت آپ دوا کو استعمال کریں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو ہے نا یہ پروسیس پتہ نہیں ہوتا ہے. کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ رائے لیں اور اس کے بعد آپ اس دوا کو استعمال کریں، لیکن پھر دوبارہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس سے ہی دوا کھائیں گے، اس کو ریپیٹ مت کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.